کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سورہ جن کیوں نازل ہوئی؟ کیا ہوا تھا اس رات میں جب جنوں کا ایک قبیلہ مدینے کے راستے پر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا؟ وہ کیا چیز تھی جو انہیں اتنا ہلا گئی کہ وہ وہیں پر ایمان لے آئے؟ یہ کہانی ہے اس غیبی ملاقات کی جہاں ہمارے نبی کریم اور جنات کی قوم آمنے سامنے آئے۔ یہ بات ہے سورہ جن کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ طائف کا سفر کیا۔ طائف سعودی عرب میں ایک جگہ ہے۔ طائف کے لوگوں نے نبی کریم پر پتھر برسائے، انہیں گالیاں دی اور انہیں شہر سے نکال دیا۔ تھکے ہوئے زخمی دل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اس سفر کے دوران نبی کریم ایک جگہ پر رکے، انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت کی۔ اس وقت جنوں کا ایک قبیلہ اس آواز سے کھینچا چلا آیا۔ کسی نے انہیں نہیں بلایا تھا مگر اللہ نے ان کے دلوں کو بلایا تھا۔ وہ سارے جن دور سے آئے، ہواؤں میں تیرتے ہوئے، اور جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کا بدن کانپ اٹھا، کیونکہ یہ کلام انہوں نے پہلی بار سنا تھا۔ تب ایک جن نے دوسرے جن سے کہا، چپ رہو اور دھیان سے سنو۔ اور جب تلاوت ختم ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے اپنی قوم کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو سچائی کی طرف بلاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ نے سورہ الجن نازل فرمائی۔ اس میں جنوں کے الفاظ، ان کے جذبات اور ان کا اقرار لکھا گیا۔ جن کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا قرآن سنا جو عجیب ہے، جو ہدایت دیتا ہے راستے کی طرف، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ سوچو، ایک ایسی مخلوق جسے انسان دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ اللہ کے کلام سے اتنے متاثر ہوئے کہ پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا، بنا کسی دعوت کے، بنا کسی معجزے کے، صرف قرآن کے اثر سے۔ سورہ الجن میں اللہ نے جنوں کی زبان سے ان کے راز بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہم میں سے اچھے ہیں، کچھ برے، کچھ سیدھے راستے پر ہیں اور کچھ گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہ بیان صرف ان کا ہی نہیں، انسانوں کا بھی آئینہ ہے۔ ہم بھی تو ایسے ہی ہیں نا، کچھ سچائی پر چلنے والے اور کچھ گمراہی میں بھٹکتے ہوئے۔ جنوں کا ایمان اتنا مضبوط ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ سورہ جن میں یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے جن آسمان سے اکبر غیب چرا لیتے تھے، یعنی وہ باتیں جو چھپی ہوئی ہے۔ مگر جب قرآن نازل ہوئی تو آسمان پر پہرے دار فرشتے بٹھا دیے گئے، اب وہ غیب نہیں سن سکتے، اور جو کوشش کرتا ہے اس پر آگ کا شعلہ پھینکا جاتا ہے۔ ایک جن بجلی کی رفتار سے اوپر جاتا ہے اور اچانک ایک بجلی جیسا لال آگ کا گولا اس پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ غیب کے داخل ہونے پر پابندی کا اعلان تھا۔ سورہ جن کا سب سے گہرا پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق، چاہے انسان ہو یا جن، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ یہ سورہ سب کو یاد دلاتا ہے کہ غیب کی دنیا بھی قرآن کے اثر سے جھک گئی، تو انسان کا دل کیسے پتھر بن سکتا ہے؟ سوچئے، وہ جن جنہیں ہم اندھیروں کی مخلوق سمجھتے ہیں، وہ بھی قرآن کے نور سے روشن ہو گئے۔ آج ہمارے پاس بھی وہی کلام ہے، پر کیا ہم اسے ویسے ہی سنتے ہیں جیسے انہوں نے سنا تھا؟ ایک ایسی ملاقات جہاں ہواؤں کے پرندے بھی رک گئے اور اللہ کے کلام نے جنوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تھی کہانی سورہ الجن کی۔ میں نے سورہ قدر پر بھی ویڈیو بنائی ہے، جو سورہ ہم سب شب قدر کی رات میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اسے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی، آپ ضرور چیک آؤٹ کریے۔ آپ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اچھی باتیں بھی سیکھیے اور اپنی زندگی میں اپلائی بھی کریے۔
تاکہ آپ ایک اچھے مسلمان بن سکے، اللہ کے اور قریب جا سکے۔ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور اگلا ویڈیو کس سورے پر پسند کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔